بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ عنہ اصل التوحید علماء سلف کے اعتقاد علیہ یجب ان یقول آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والحساب والمیزان والجنۃ والنار حق کلہ۔ عقائد میں سے سب سے اہم اور بنیادی عقیدہ توحید ہے، اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے عقیدہ توحید پر بات کی۔ اس میں جو بنیادی عقائد تھے ان کا اجمال کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ آمنت باللہ، میں مانتا ہوں اللہ کی ذات کو۔ اس پر ہم بات بعد میں کریں گے، اس لیے کہ آگے بات آ رہی ہے وَلَا يَزَالُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وہاں پھر بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات، کیونکہ تفصیلاً بعد میں بات آ رہی، اس لیے اس پر بات نہیں کرتے۔ وَمَلَائِكَتِهِ، میں ایمان لاتا ہوں ملائکہ پر۔ ملائکہ کے بارے میں چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ملائکہ کے بارے میں چند ایک چیزیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، ملائکہ کی تعریف کیا ہے فرشتوں کی؟ انہا اجسام لطیفۃ نورانیۃ قادرۃ علی التشکل بالاشکال، مرام الکلام فی عقائد الاسلام، مولانا عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ملائکہ ایسے اجسام ہیں جو کہ لطیف ہیں۔ لطیف کا معنی کہ ان کا ایسا جسم نہیں ہے جس کا وزن ہوتا ہو، یہ معنی ہے لطیف کا۔ اور وہ نورانی ہیں۔ نورانی کا معنی نہ وہ خاکی ہیں کہ مٹی سے بنے ہوں، نہ وہ ناری ہیں کہ آگ سے بنے ہوں۔ مٹی اور آگ سے نہیں بلکہ نور سے بنے ہیں، نورانیت۔ لیکن یہ نور وہ نہیں ہے جو اللہ کا نور ہے۔ اللہ کا نور تو الگ ہے، بے مثال ہے۔ قادرۃ علی التشکل بالاشکال، یہ مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں، مختلف شکلوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں، کوئی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں نمبر 1 تعریف، نمبر 2 ملائکہ کے بارے میں چند ایک باتیں اور ذہن نشین فرما لیں۔ ہم کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ ملائکہ چونکہ لطیف جسم کے مالک ہیں، اس لیے ان کی ہماری طرح خوراک نہیں ہے۔ جو خوراک ہم کھاتے ہیں یہ خوراک ملائکہ کی نہیں ہے۔ تسبیح و تحلیل ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن مادی خوراک نہیں ہے، چونکہ ان کے اجسام لطیف ہیں۔ قرآن کریم میں فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو جو کہ شکل انسانوں کی تھی، ابراہیم علیہ السلام سمجھے انسان ہیں، لہذا ابراہیم علیہ السلام فوری طور پہ ان کے لیے دمبا بھون کر لائے۔ انہوں نے نہیں کھایا چونکہ وہ کھاتے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر تھوڑا سا خوف محسوس ہوا، بھی کون ہے مہمان ہو اور نہ کھائے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مہمان ایسا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے۔ جب آدمی کسی کے مہمان بن کے جائے اور پھر کھا لے تو وہ حملہ نہیں کرتا، مروت اور غیرت کے خلاف ہوتا ہے۔ لیکن یہ ان قوموں میں ہے جہاں غیرت اور مروت ہو، تو پھر انہوں نے بتایا ہم تو فرشتے ہیں، جو ہم جا رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف، تو ہم انسان نہیں ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، یہ کھاتے اور پیتے نہیں ہیں۔ میں ایک جلسے میں تھا تو مجھ سے پہلے نعت خان نے ایک جلسے میں نعت پڑھی اور اس نے کہا بھائی سبحان اللہ کہو، یہ ہماری خوراک ہے۔ نعت پڑھ لی، پھر میرا بیان تھا۔ میرا بیان شروع ہوا تو میں نے کہا بھی اس نعت خان کو گاڑی پر بٹھاؤ اور رخصت کر دو، وہ جو آپ نے بکرا پکایا نا دیسی گھی میں، وہ ہمیں کھلاؤ۔ ان کی خوراک ہے سبحان اللہ، ہماری خوراک ہے گوشت۔ ان نے اپنی خوراک کھا لی ہے
اب ہمیں خوراک ہماری دینا، ہمیں آپ کے سبحان اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کے بکرے کی ضرورت ہے۔ اور میری عادت ہے میں ایسے خام خواہ دھوکہ کسی کو نہیں دیتا۔ ہم سے اچھا بیان کرانا ہے، اچھی خوراک کھلاؤ، بس کتنی آسان سی بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اچھا بیان کرانا ہے تو اچھا کرایہ دو، کرایہ تو میں نہیں مانگتا، لیکن بھئی اب بیان کرانا ہے اچھی آواز والا گرجدار، اور کھلا لیں آپ ڈالڈا، ڈالڈے سے تو گرجدار بیان نہیں ہوتے نا۔ دیسی گھی، دیسی مرغ، دیسی گھی، دیسی بکرا، پھر دیکھو آواز کیسے نکلتی ہے۔ تو یہ میں آپ کو ایسی باتیں ذہن سازی کے طور پہ کرتا ہوں، یہ باتیں سمجھا کرو۔ ہمارے یہاں یہ نعت خوان اور یہ معاملہ چلتا ہے خطبہ میں بھی، بھئی آپ نے مجھے چلانا ہے تو میں نے چلنا ہے، آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے تو میں نے چلنا ہے، میرا ساتھ دیں گے تو میں چلوں گا۔ میں نے کہا بھی عالم کی مثال انجن کی ہے، عوام کی مثال ڈبوں کی ہے۔ کبھی کسی پلیٹ فارم پہ آپ نے دیکھا ہے کہ انجن کے میں تب چلوں گا جب ڈبے مجھے دھکا دیں گے؟ بھئی ڈبے کھڑے ہوتے ہیں کیوں؟ انجن چلے گا تو ہم چلیں گے۔ اب آپ بتائیں، آپ دورے میں آئے ہیں، آپ نے ہمیں چلانا ہے یا ہم نے آپ کو چلانا ہے؟ اس کا کیا معنی سبحان اللہ کو؟ یہ عجیب بات ہے۔ اس سٹیج سے دلائل اچھے آئیں گے، سبحان اللہ کہنا آپ کی مجبوری ہے۔ آپ سبحان اللہ روکنا چاہو تب بھی نہیں روک سکتے، اور جب دلیل اچھی نہیں دیں گے، جبر کے ساتھ سبحان اللہ کہلوانا، یہ کون سا سبحان اللہ ہے؟ اس لیے میں قراء سے بھی کہتا ہوں بھی آپ تلاوت کرو، نعت خوانوں سے آپ نعت پڑھو، خطبہ سے آپ بیان کرو، بس بیان میں علم لاؤ، دلائل لاؤ، جوہر لاؤ، قوم خود سبحان لگے گی۔ آپ ایسے ہی بننا، سمجھ آ رہی ہے آپ؟ فائدہ نمبر 2، میں وہ ایک فائدے پر بات کروں گا، ہمارا گھنٹہ اس پہ پورا ہو جانا ہے، اس لیے پھر مجھے آگے چلنا پڑتا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ملائکہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن ملائکہ اور انبیاء کی عصمت میں فرق ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، ملائکہ میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کرنے کا تقاضا ہی نہیں رکھا، اور انبیاء بشر ہیں، بشر میں تقاضا ہوتا ہے، لیکن اللہ حفاظت ایسی فرماتے ہیں کہ نبی سے گناہ ہونے ہی نہیں دیتے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، یہ عصمت انبیاء پر بات آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 3، ملائکہ ہر وقت تسبیح اور تحلیل میں مشغول رہتے ہیں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ نمبر 4، ملائکہ اور فرشتوں کی مختلف اقسام ہیں۔ نمبر 1، بعض انبیاء علیہ السلام پر وحی لاتے تھے، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ نمبر 2، بعض ملائکہ جو انبیاء پر وحی نہیں، اولیاء پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من۔ نمبر 3، بعض ملائکہ وہ روحیں قبض کرنے پر مامور ہیں۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم حتی اذا جاء احدکم الموت توفت رسلنا وہم لا یفرطون۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، عام طور پہ معروف ہے کہ ملک الموت روح قبض کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی ملائکہ روح قبض کرتے ہیں۔ دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ روح قبض کرنے پر کئی فرشتے مامور ہیں، اور ان کے جو انچارج اور بڑے ہیں وہ ملک الموت ہیں۔ اب آیات میں تعارض نہیں رہتا۔ نمبر 4، بعض ملائکہ وہ ہیں جو اعمال لکھنے پر مامور ہیں، نیکیاں اور گناہ دونوں قسم کے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ نمبر 5، بعض ملائکہ وہ ہیں کہ جو انبیاء کی طرف اللہ کے خاص پیغام لاتے۔
انا ارسلنا الی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام کے لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، آپ نہ خوف محسوس کریں، ہم لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ وہ احکام نہیں لا رہے تھے، وہ ایسی وحی نہیں تھی، اللہ کا پیغام لا رہے تھے کہ آپ اس بستی کو چھوڑیں، اب ان پر عذاب آنے والا ہے۔ نمبر 6، بعض ملائکہ ہماری حفاظت پر مامور ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلف یحفظونہ من امر اللہ، چاروں طرف اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو رکھا ہے کہ جو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 7، بعض ملائکہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے جنت کا خازن اور جنت کا کے اوپر متعین فرمایا ہے، ڈیوٹی ہے جنت پر، نگران ہے۔ حتیٰ اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا وقال لهم خزنتہا سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ نمبر 8، بعض ملائکہ جہنم کے خازن اور نگران ہیں۔ حتیٰ اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم۔ یہاں ایک باریک نقطہ سمجھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ ایک ہے مہمان خانہ اور ایک ہے جیل خانہ۔ جنت کے بارے میں قرآن کہتا ہے نزلا من غفور الرحیم، مہمان خانہ ہے، اور جہنم کے بارے میں کہ یہ جیل ہے، جیل خانہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، سجن المومن، اور آخرت کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ اس سے معلوم ہوا کہ جیل قید خانے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں مہمان خانہ اور جیل خانہ میں ایک فرق بیان کیا ہے۔ جیل خانے میں جب ملزم یا مجرم کو لایا جاتا ہے تو جیل خانے کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ آپ نے شاید دیکھا ہو، میں کئی بار اس دروازے سے گزرا ہوں، کئی بار، اتنی بار گزرا ہوں کہ گن بھی نہیں سکتا، اور دروازہ بند ہوتا ہے۔ دروازہ کھولتے ہیں، ملزم اندر جاتا ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، ملزم یا مجرم جو بھی ہو۔ اور مہمان خانہ یوں نہیں ہے، فرمایا مہمان خانے کا ضابطہ کیا ہے جاؤہا وفتحت ابوابہا، جب مہمان آئے اس کے آنے سے پہلے دروازہ کھلا ہو۔ مہمان آئے اور پھر دروازہ کھولیں، یہ جیل خانے کا طرز ہے، مہمان خانے کا طرز نہیں ہے۔ ہم ایک بندے کو فون کر کے جاتے ہیں کہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کتنے بجے آئیں گے؟ 2 بجے۔ ہم 2 بجے پہنچتے ہیں، ہمارے پہنچنے کے بعد دروازہ کھولتا ہے، اس کے بعد پھر ایئر فریشنر لے کر چھڑکتے ہیں، پھر پنکھا چلاتے ہیں، پھر اے سی چلاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے۔ میں نے کہا بھی یہ جیل خانہ ہے یا مہمان خانہ ہے؟ مہمان خانے کا تقاضا یہ تھا کہ ہم 2 بجے آئیں گے، آپ اسی وقت پوچھتے جی کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، جو پینا ہے وہ بھی تیار پڑا ہو، جو کھانا ہے وہ بھی تیار پڑا ہو، صفائی ہو جائے، آپ سپرے خوشبودار چھڑک دیں، اے سی لگا دیں، پردے لٹکا دیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے، مہمان خانہ سجا دیں، جب ہم آئیں تو دروازہ کھلا ہو، جی تشریف لائیں، یہ مہمان خانہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ باتیں آپ نے عملاً سیکھنی ہو تو ہمارے گاؤں میں آؤ، ہمارے دیہات میں ہمارے مدرسے کو دیکھو، تم اسی طرح دیکھو کہ مہمان خانے کو۔ ہمارے یہاں بس اوقات بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں، کراچی سے بعض بڑے بڑے حضرات جامعات کی بھی تشریف لائے ہیں۔ آنے کے بعد وہ کہتے تھے کہ ہمارا تاثر بدل گیا، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ یوں رہتے ہیں یہاں پہ۔ ہمارے یہاں ٹائمنگ بڑی فٹ ہوتی ہے، جو وقت آپ نے دینا ہے اسی وقت پر کھانا، چائے، ہر چیز آپ کے لیے تیار پڑی ہوگی۔ آپ کبھی آ کر دیکھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ ابھی انشاءاللہ ہمارا 29، 30، 31 اکتوبر 3 دن یہ دورہ ہوگا سرگودا میں، صرف علماء کے لیے۔ علماء کے علاوہ کوئی کراچی سے بھی بندہ جائے نا، یہ چھوٹی بات نہیں، کراچی سے بھی جائے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ ایسا شخص ہے جو عالم نہیں ہے، جی نہیں ہے، آپ آئے تشریف لے جائیں، آپ ناراض نہ ہوں، مہمان خانے میں ٹھہریں، کھانا کھائیں، لائبریری مطالعہ فرمائیں۔ بعض علماء کہتے ہیں جی حاجی صاحب میں ساتھ لایا ہوں، میں نے کہا حاجی صاحب نے آپ کو کرایہ دیا ہوگا، آپ ساتھ لائے ہیں تو مہمان خانے میں ٹھہرے نا۔ یہ ہمارے تبلیغی ساتھی میں ساتھ لائے، میں نے کہا آپ کا اکرام کیا ہوگا آنے جانے کا، کوئی بات نہیں، یہ مہمان خانے میں ٹھہرے۔ جب دورہ تربیہ علماء کے لیے تو اس میں غیر عالم نہیں بیٹھ سکتا، خواہ وہ ہمیں سالانہ 1 کروڑ کیوں نہ دیتا ہو، یہ علماء ہی کا ہے بس۔
یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ آئیں گے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس کا فائدہ کہ ہم علماء سے کھل کے بات کرتے ہیں، کھل جو بات کہنا چاہتی ہے کہنے، جو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں، موبائل بند کراتے ہیں پھر کوئی عالم اس بیان کو ریکارڈ نہ کرے، کتنا نشر کرنا ہے کتنا نہیں کرنا بس وہ بات کا مسئلہ ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی علماء کے نقص کو، علماء کی کمزوری کو میڈیا پر بیان نہیں کرنا، ہمیشہ علماء کی خوبیاں بیان کرو۔ اگر کسی عالم میں کمزوری ہو بند کمرے میں اس کو سمجھاؤ، اس کی کمزوری کو میڈیا پر نشر کبھی نہ کرو۔ یہ آپ علم دشمنی کر رہے ہیں، دین کی مخالفت کر رہے ہیں، مخالفین کو ہتھیار دے رہے ہیں، اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دین کے کام کرنے والے علماء، یہ علماء ہیں، یہ انبیاء نہیں ہیں۔ نبی معصوم ہوتا ہے، عالم معصوم نہیں ہوتا۔ عالم سے تو گناہ بھی ہوگا، نیک کام بھی ہوں گے، اس سے دین کا کام کرنا ہے، اس کا ہمیشہ خیال فرمائیں۔ نمبر 9، بعض ملائکہ وہ ہیں جو عرش اٹھا رہے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ۔ توجہ رکھنا، بعض ملائکہ وہ ہیں جو اللہ کا عرش اٹھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو اس سے کتنا اہم مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ بولو، اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ اونچی آواز سے بولو نا۔ ابھی آپ کو شک ہے، میں سمجھتا ہوں، شک نہ ہو تو پھر آدمی کیوں نہ بولے۔ ہم گرج کے بولتے ہیں، گرج کے۔ غیرت اور گرجنا ہم سے سیکھو، غیرت اور گرجنا ہم سے سیکھو۔ کوئی الجھن ہے عقائد پر کہ تم ایسے جھجک جھجک کے بات کرتے ہو؟ اللہ کہاں پر ہیں؟ ابھی بھی تمہاری ہر جگہ نہیں نکل رہی۔ تمہیں درمیان میں وقفہ دیا ہے، پانی شانی پی کر آئے ہو، پھر کیا ٹینشن ہے تمہیں؟ 6:45 بجے تم نے خوراک کھائی ہے، ابھی 11 بجے پھر کھانی ہے۔ کھانا ہی حلال کر دو۔ اللہ کہاں پر ہے؟ اب دیکھو، جو لوگ یہ بات کہتے ہیں اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، کوئی اللہ کو اٹھا سکتا ہے؟ بتاؤ۔ یہ تو کہہ رہے الذین یحملون العرش، ملائکہ اللہ کا عرش اٹھاتے ہیں۔ اگر اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہیں تو جب عرش کو اٹھائیں گے تو اللہ کو نہیں اٹھائیں گے؟ کوئی اللہ کو اٹھا سکتا ہے؟ تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے؟ کیسے کہتے ہیں؟ آگے آئے گا اس پر عقیدہ، میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کے پاس جتنا علم ہے وہ سارا پرچیوں پہ لکھ لو اور دائیں بائیں فون کر کے لکھ لو، فون کرو، بھئی یہ کراچی میں آیا ہوا ہے، ہم نے پرچیاں لکھنی ہیں، ہمیں علم بتاؤ۔ جتنا علم ہے سارا جمع کرو، پھر یہاں پرچیاں لکھو، پھر اس کے جواب لو۔ تمہیں اپنے علم کا بھی اندازہ ہو، ہماری جہالت کا بھی پتہ چلے۔ دلائل ہے پیش کرو، یہ خسر پھسر کیا کرتے ہو؟ میں کراچی بیٹھا ہوں، ہر عالم سے ملاقات کرتا ہوں، میں بیٹھا ہوں، کرو مجھ سے ملاقات، سمجھاؤ مجھے۔ میرے آنے سے پہلے بھی بولتے ہو، میرے جانے کے بعد بھی بولتے ہو، جب تک میں یہاں رہتا ہوں تب تک چپ رہتے۔ بھائی کوئی ہمارا مخالف جو ہمارا ہم مسلک ہے، میں غیروں کی بات نہیں کرتا، غیروں کو دفع کرو، اس سے میں غرض نہیں ہے، جو ہمارے ہیں ان کو الجھن ہے تو ہم سے بات کریں، ہمیں سمجھائیں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بچوں کو کیوں سمجھاتے ہو؟ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان کا ذہن کیوں خراب کرتے ہو؟ ہمارے دورے میں آپ دیکھنا کہ ہم کسی عالم کے خلاف ذہن سازی نہیں کرتے، جائز نہیں ہے کسی خلاف ذہن سازی کرنا۔ آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے بڑے ہیں، آپ جہاں پڑھتے ہیں عزت کریں، ادب کریں، احترام کریں، بڑوں کے ساتھ رہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں بھی تو نظر انداز کریں، چھوڑیں ان چیزوں کو۔ لیکن ہم سے کوئی بات کرنا چاہیے بھی ہم بیٹھے ہیں، میں آپ طلباء سے کہہ رہا ہوں، آپ نے کسی کو بلانے کو جو ہر کسی کی بات سنتا ہے، استاد جی جو ہمیں آپ کہتے ہیں نا، یہ اس کے سامنے بات کرو، ہم بیٹھ کے سنیں گے۔ یہ آسان بات ہے یا نہیں؟